اور دوسری قسم ہدایت کی یہ ہے کہ جو شخص آپ سے پتہ پوچھ رہا ہے اس کو محض زبانی طور پر آپ پتہ نہیں سمجھاتے، بلکہ سامانی طور پر سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ لے چلتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ آؤ، اور اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسی راستے کو قطع کرا کے جس منزل تک اسے پہنچنا ہے وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ لو بھائی یہ تمہاری منزل آ گئی۔ اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں پہلے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے اور دوسرے معنی کی ہدایت کبھی کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور دونوں میں عربی زبان کے لحاظ سے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہدایت کے لفظ کے ساتھ الہ کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہدایت کے پہلے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہا جاتا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں راستہ بتا دیجئے، زبانی طور پر بتا دیجئے کہ راستہ کس طرح ہوگا اور کہاں کس راستے سے ہم منزل تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر بیچ میں الہ نہ ہو بلکہ براہ راست کہہ دیا جائے ہدایت کے بعد دو مفعول آ جائیں تو اس میں ہدایت کے دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں، یعنی ہمیں پکڑ کر لے جائیں اس جگہ تک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کریمہ میں بغیر الہ کے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے۔ گویا صرف اتنی بات نہیں مانگی جا رہی کہ آپ زبانی طور پر ہمیں بتا دیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، بلکہ یہ توفیق مانگی جا رہی ہے کہ آپ اپنے فضل و کرم، اپنے توفیق سے ہمیں اس راستے تک پہنچا دیجئے جو سیدھا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے، جس میں بندہ صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ راستہ دکھا دیجئے، بلکہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے راستے تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے یہ تسلی کا سامان ایک انسان کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پر چلنے میں دشواری معلوم ہو رہی ہے تو وہ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی سے رجوع کر کے یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سیدھے راستے پر پہنچا دے۔ لیکن اس کا مطلب ظاہر یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی طور پر یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائے، نہ اس کا ارادہ ہو سیدھے راستے پر چلنے کا، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش اور داعیہ ہو، اور نہ اس طرف وہ کوئی قدم بڑھائے، بلکہ بس صرف دعا مانگتا رہے کہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے۔ یہ مطلب نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں خود تو نہیں چاہتا اور نہ خود کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی جرت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی مجھے سیدھے صراط مستقیم پر لے جائیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی صراط مستقیم پر نہیں لاتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مثلا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کیا ہم تمہیں زبردستی اس دین پر کاربند کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ایک تیسری موقع پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے مومن بنائیں گے؟ لہذا یہ آیتیں بالکل اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے شوق اور اپنے داعیے سے سیدھا راستہ اختیار کرے۔